غلام ہے کہ بھئی اس ہاؤس ہولڈ کا سرونٹ ہے، تو اس کی ویلیو ہوتی تھی زیادہ اس شخص سے بنسبت اس شخص کے کہ جس کا کوئی جس کو کہتے ہیں کوئی ریشہ، کوئی اصل، کوئی اساس نہیں تھا. عرب میں اس کا کوئی سرپرست نہیں تھا، وہ واقعی گم تھا، اس کو کوئی اپنانے والا نہیں تھا. اور ٹرائبل سسٹم اتنا ڈیپ تھا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے وہاں کے معاشرے میں کہ بھئی ہمارے کسی جوان کو قتل کیا ہے، ہمارے قبیلے کے جوان کو کسی نے قتل کیا ہے، تو اس کا تعلق اس قبیلے سے ہے، تو جنگیں چھڑ جاتی تھی باقاعدہ، پوچھا نہیں آتا تھا کہ وجہ کیا ہے. پہلے قتل غارت ہوتا تھا، پھر شاید بعد میں تحقیق، تجسس و تحسس ہو کہ کیوں ایسا ہوا. بہت ہی زیادہ انٹرینچ تھا اس کے اندر. تب جب بھی کوئی آؤٹ سائڈر آتا تھا تو یہ دیکھتے تھے کہ نہ اس خاندان سے نہ اس خاندان سے. تو اگر آپ کو یاد ہو کہ بدر میں جب مسلمانوں کو، سادہ مسلمانوں کو رسالت مآب نے بھیجا کہ جاؤ تم ان تینوں سے لڑو، تو ہم نے کہا یہ کون لوگ ہیں کہ تم جانتے بھی نہیں ہیں، کوئی بڑے خاندان سے آئے تو ہم سے مقابلہ کریں. یہ ان کا مائنڈ سیٹ تھا کہ اگر لڑیں تو کم از کم ایسا ہو کہ نامور ہو، کوئی شہرت ہوئی، کس سے ہم لڑ رہے ہیں. اب ایسی صورت میں، ایسی کیفیت میں کوئی اسلام ایکسیپٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو اب اس مطلب اگر آپ رسالت مآب کا جہاد دیکھیں، کہاں کہاں مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی کوشش کی. سلمان فارسی فارس روٹ کے آئے ہیں، وہ ایک اسٹیبلشڈ سویلائزیشن ہے، وہ سویلائزڈ لوگ ہیں آلریڈی، ان کے علوم، فنون، فلسفہ، یہ تمام چیزیں چل رہا ہے. اور ایک آدمی جو سویلائز سوسائٹی سے اٹھ کے آئے گاؤں دیہات میں، کہ جہاں پہ یہ لوگ اگر اس کی اونٹنی اس کی گھر چلی گئی تو نسلوں تک خون خراب ہو جاتا ہے، نسلوں تک خون خراب ہو جاتا ہے. وہاں پہ پڑھنا لکھنا، شعر ادب، وہاں پہ لٹریچر، وہاں پہ فلسفی، وہاں پہ علم طب. سویلائز گئی، پڑھا لکھا انسان ہے، پڑھے لکھے شہر سے آیا، آ کے جاہلوں کے بیچ میں بیٹھ جائے اور جاہل کہیں کہ یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، اس پہ وہ تکبر کریں. یہ تو ان کا حال تھا، عرب کے جاہلوں کا یہ حال تھا. تو جب رسالت مآب نے دیکھا کہ ایک شخص تمام چیز، اچھا سلمان جو ہے کوئی معمولی شخصیت تھے کہ پرشینوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، ریجیکٹ تھے وہ پرشیا کے، پھر یہاں پہ آئے تھے. سلمان کو موجود تھی جو وحیوں میں پہلے آ چکی ہیں کہ آخری زمانے میں اس سرزمین پہ ایک نبی آنے والا ہے. پڑھا لکھا شخص، شناختہ شدہ شخص، سویلائزڈ آدمی، جو اپنے معاشرے میں شناختہ شدہ شخص ہو کہ سب اس کو پہچانتے ہو، اس خاندان کے، اس خاندان کا ہے. جب مدینے آتا ہے یا جب مکہ آتا ہے رسالت مآب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو وہاں بیٹھتے ہیں جہاں پہ فقیر فقراء بیٹھتے ہیں. جو اپنے علاقے کا شہزادہ ہو وہ فقیروں کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جن فقیروں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں ان فقیروں میں تیسرا محمد ابن عبداللہ ہے، چوتھا علی مرتضیٰ. سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ انہوں نے کہا جب عرش کے شہزادے آ کے زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں، میں تو پھر فارس کا شہزادہ ہوں. کیونکہ ایمان کی طاقت ہے، ایمان کی طاقت کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی میں کہاں بیٹھا ہوں، کدھر بیٹھا ہوں. اس کو صرف پتہ ہے جہاں علی بیٹھے ہیں وہ عرش پہ بیٹھے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. جہاں بھی علی بیٹھے ہیں وہ عرش پہ بیٹھے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. یتیموں کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. عرش پہ ہوں، رکاب پہ ہوں، جنگ میں ہوں، جہاں جہاں علی ہوں گے ان کے ساتھ ہوں گے. تو جب عرب کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ آؤٹ سائڈر کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، تو اب کس طرح سے ان کو شامل کیا جائے عرب میں، کس طرح سے ان کو اہمیت دی جائے. کوئی قبیلہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا کہ اس کو اپنا بھائی بنائے، کہ اس کو وہ حقوق دے جو اپنے والوں کو دیتے ہیں. تو اس وقت رسالت مآب نے کہا سلمان و منا اہل البیت، ہم میں سے ہے سلمان. تم لمحہ فکریہ ہے، انسان سوچے آپ اپنا گھر چھوڑ کے تو آئیں، رسالت مآب آپ کو اپنانے کے لیے تیار ہے. آپ کچھ تو کریں، آپ یہ ہجرت تو کریں، آپ گھر چھوڑ کے تو آئیں، اپنا دیار چھوڑ کے تو آئیں. آپ پہلے انکار کریں، جس طرح کلمے کی ہے لا الہ، نہیں مانتے کسی اور کو سوائے ان کو. پھر دیکھیں اہل بیت کس طرح سے اپناتے ہیں، پھر دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کس طرح سے اپناتے ہیں، کس طرح سے اپنا بناتے ہیں، کس طرح سے کیا کیمیائی ذریعے کس طرح سے بدل دیتے ہیں وہ انسان کی خصلت کو. جن کو غلام سمجھ کے قیدی بنا کے لایا جایا کرتا تھا اور بازار میں بھیجا جاتا تھا، ان کو سید امام حسن امام حسین اماں کہہ کر فضا کہہ کے بلایا کرتا تھا. اس سے بڑا احترام کسی خانوادے میں ملا ہے؟
کہ جو سنت کے سردار ہوں وہ اس خاتون کو اماں کہہ کے پکارے. عرب کا کوئی گھرانہ ایسا دکھائیں کہ جہاں پہ اس طرح سے احترام کیا گیا، کہ جہاں سیدہ سلام اللہ علیہ کو بہن کہہ کے پکارے. یہ صرف اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ، ان کا انداز ہے. ورنہ اور بھی تاریخ اندر موجود ہیں کہ کس طرح سے غلاموں کو کیسے کیسے ٹریٹ کیا جاتا، لیکن یہ اہل بیت کا انداز بالکل ہی مختلف ہے. کیونکہ تعلیمات ہیں محمد والی محمد علیہ السلام کی، اللہ کے ارشادات. اگر اس گھر میں نظر نہیں آئے تو کہاں نظر؟ اور اس طرح سے بنا دیا تھا کہ کہتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام نے کنیزیں اور غلام بڑی تعداد میں امام نے خریدے. امام سجاد علیہ السلام نے کنیزیں اور غلام بڑی تعداد میں خریدے. اب وہ سلیو رول اور سلیو ٹریڈنگ اور ابالشمنٹ ایک الگ گفتگو ہے، الگ موضوع پہ بات ہوگی کہ اہل بیت کے نظریے میں کیا تھا. لیکن فلسفہ خرید اگر آپ سمجھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ واقعہ کربلا ہو چکا ہے. حکومت جو ہے وہ اس وقت بڑے تکبر میں ہے، ایک ہائی نوٹ پہ وہ چل رہے ہیں کہ بھائی ہم نے جو سب سے بڑا ایڈورسری تھا، جو ہمارا سب سے بڑا اوپوننٹ تھا، ہم نے اس کو قتل کر دیا ہے. اب ہمیں روکنے والا ٹوکنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو اہل بیت ویسی ٹارگٹ تھے، اہل بیت ویسی مظلوم تھے. کوئی بھی اپنے آپ کو افیلیٹ اور ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہ رہا تھا اس خانوادے سے. اور اگر آپ دل سے ان سے لگاؤ رکھتے بھی تھے تو آپ اوپنلی اس کو اناؤنس نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارا اس خانوادے سے افیلیشن ہے. جب تمام بائیکاٹ میں چل رہے ہیں تو آپ کو نقصان ہے. تو اب نہ کوئی شاگرد ہے نہ کوئی ساتھی ہے. امام سجاد علیہ السلام نے یہ ہے کیمیا گری، اس کو کہتے ہیں الکمی، کہ جس کو سوسائٹی ریجیکٹ کر دے، کسی خاطر میں نہ لائے، غلام بنا کے بیچ دے. اس کو امام لے کے آئے گھر پر، اس کی تربیت کریں، اس کی تعلیم کریں، اور پھر وہ بنے مبلغ معارف و تعلیمات سبحان اللہ. اور جب امام سے کہیں تمہیں آزاد کر دیے چلے جاؤ تو کہیں ہمیں کوئی گھر سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم جائیں کہاں؟ غلاموں کو آزاد کرتے اور غلام جانے کو تیار نہیں ہوتا. غلام کو آزاد کرتے اور غلام جانے کو تیار نہیں ہوتا. اور اگر صرف گفتگو دیکھیں جو غلاموں نے کی ہے کہ کنیزوں نے کی ہے، کیا کیا واسطے نہیں دیے اماموں کو کہ آپ کو اس کا واسطہ اس کا واسطہ ہمیں مت بھیجیں. ہم باہر جائیں گے تو آپ جیسا کریم مولا ہمیں کہاں ملے گا؟ آپ جیسا خیال رکھنے والا ہمیں کہاں ملے گا؟ جہاں پہ دیکھیں ایک ہوتا ہے امپلائی، آپ نے اس کو امپلائی کیا، آپ نے اس کو ایک ریٹ طے ہوا، آپ نے اس کی خدمات لی، اس کی سروسز لی، ایک کانٹریکٹ ہے اور ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہوتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے ڈیل کرنا ہے، اس کا ایک رائٹ ہے، اس سے زیادہ اس سے کام نہیں لیں گے آپ. 8 آورز ورک لمٹ ہے، 9 آورز شفٹ ہے، اس سے زیادہ کام نہیں لیں گے آپ. کانٹریکٹ سے انسان ڈر رہا ہوتا ہے. لیکن جو غلام ہوتا ہے نا سرکار، جو غلام ہوتا ہے اس کا کوئی رائٹس نہیں ہوتے. اس زمانے میں اس کے کوئی رائٹس نہیں ہوتے تھے. نہ یہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتا تھا، نہ اس کے بچے اس کے اپنے بچے ہوتے تھے. بہت مطلب غلام بنا سمجھا کہ آپ کی زندگی اس وقت ختم ہو چکی ہے. کوئی شخص اس زمانے میں غلام بن گیا اس کا مطلب آپ نے اپنی زندگی یو ڈن، اب جو زندگی گزارنی تھی گزار چکے تھے. جانوروں سے بدتر جہاں غلاموں کو، جانوروں کو پھر بھی وہ لوگ اچھی طرح رکھتے تھے. عرب اپنے اونٹوں کا اور اپنے گھوڑوں کا بڑا خیال رکھتے تھے. غلام تو آنے والی چیز تھی، یہ مر گیا دوسرا خرید لیں گے. جس کی نہ عزت کی کوئی حیثیت ہو، نہ جس کی جان، نہ اس کو کوئی مال کی کوئی اہمیت ہو، اس کو کہتے ہیں مولا امیر اپنے ساتھ بازار لے کے جاتے ہیں اور کپڑا خریدنا چاہتے ہیں تو نیا کپڑا قمر کو دیتے ہیں، پرانا کپڑا اپنے لے لیتے ہیں. قمر پوچھتے ہیں مولا کیوں؟ کہتے تم جوان ہو، تم پہ اچھا لگے گا. کیا بات ہے. سمجھے کس طرح سے پیراڈائم میں کس طرح ڈائنامک چینج کر رہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام. صلوات بھیجتے محمد تم جوان ہو، تم پہ اچھا لگے گا، تم پہنا کرو یہ کپڑے. ایسا مولا ہو بالکل کوئی غلام کر چھوڑ کے جائے. اس کو پتہ ہے کہ کہیں اور جائے گا تو گالیاں پڑیں گی، کھانا وقت پہ ملے نہیں ملے، انسانوں کی طرح ٹریٹ کریں نہیں کریں. تو اس لیے امام سجاد علیہ السلام نے
اب اس کو اس ٹیکٹک کہہ لیں، اسٹریٹجی کہہ لیں، مصلحت الہی کہہ لیں، مشیت الہی کہہ لیں، امام کی مرضی کہہ لیں، جو بھی اس کو آپ کہہ لیں، اس کا اثر ہی نکلا۔ ہم بیٹھ کے یہ کہیں کہ امام نے اس وجہ سے یہ کام کیا ہے، تو ہمیں امام کے تمام نیتوں کا علم ہونا چاہیے۔ اگر زہرا کا فرزند نہیں ہے بلا واسطہ، اس منبر پہ بیٹھا شخص کبھی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے امام کی نیت کا پتہ ہے۔ ممکن نہیں کوئی شخص اس منبر پہ بیٹھا ہو اور معصوم نہ ہو اس بات کا دعویٰ کرے مجھے امام کی نیت کا پتہ ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں امام نے یہ کام کیا، اس کا نتیجہ ظاہراً یہ نکلا، لیکن امام کی نیت جب تک امام خود نہیں بتائیں گے، ہمیں آپ کو کبھی بھی سوچنے کا بھی اس کو حق نہیں ہے۔ انسان اپنی حدود اور اوقات ڈیفائن کر لے، اسی کے اندر ہے، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس طرح بھیجتے محمد والے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، یہ شاید کے اندر ہے قوم کا کہ شاید وہ تم سے بہتر ہو۔ حضرت سلمان فارسی کے اس لیے مذاق اڑایا کرتے تھے، بات آئی تھی تو عرب مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو کیسا ہے، اس کو تو ہماری زبان میں نہیں آتی، اپنی زبان پہ بڑا ان کو وہ تھا، بلال کا لہجہ صحیح تھا، اس پہ وہ کرتے تھے، اس کو ہماری زبان نہیں آتی، ہمارے جیسا بنا دیا، ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، یہ غلام ہے۔ اسی صورت کے اندر ہے کہ جو لوگوں کو تم لقب مت دو، القاب مت دو، ان کو نام سے نہیں پکارو۔ ایک شخص کل ہندو تھا، کل یہودی تھا، کل عیسائی تھا، آج وہ مسلمان ہو گیا، لیکن آپ اس کو کیا کہ بلائیں او بھائی عیسائی ذرا، یا او بھائی یہودی سنو ذرا، وہ یہودی۔ ہر عرب کا انداز تھا اس طرح بات کرنے کا۔ وہ کل یہودی تھا، آج وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے۔ اللہ نے منع کیا قرآن کے اندر کہ اب اس کو اس نام سے یاد مت کرو۔ جو اس کا ماضی تھا اس کا ماضی تھا، جو اس کا حال اور مستقبل اس سے اللہ آگاہ ہے۔ سلمان فارسی سے کیوں مذاق اڑاتے تھے کہ تم مجوس تھے، کر تمہارا مذہب کچھ اور تھا، مطلب تمہارے دیار والے ایسے ہیں، تمہارے قبائل والے ایسے ہیں، عرب کا کلچر یہ ہے، مذاق اڑاتے تھے۔ تو ان کا لباس مختلف تھا، ان کا پہناؤ جو ہے مختلف تھا، اس کو مذاق اڑاتے مسخرہ کرتے تھے عرب۔ ان کو کیا پتا کہ یہ عرش پہ زیارت کرنے والا ہے سلمان فارسی، علی کا شاگرد، کیونکہ انسان کہتے ہیں جتنا نظر آ رہا ہے اس پہ حکم کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں حقیقت امر نہیں پتا، تمہیں واقعیت نہیں پتا، مت مذاق اڑاؤ ایک دوسرے کا۔ عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب۔ یہ القاب کی بات کی، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ اب جب وہ ایمان لے آیا ہے تو اب اس کو ان ناموں سے مت پکارو کہ جس کو وہ چھوڑ چکا ہے۔ ایک شخص یہ ہوتا ہے، اب یہاں پہ ایک شخص تو مسلمان ہو گیا، اس کا کرسچن نیم تھا، اب اس کا ایک مسلم نیم ہے، لیکن جان بوجھ کے اس کا کرسچن نیم لے کے اس کو پکار لیں تو بیچارہ اس کو یاد رہے کہ دیکھو تم آج آئے ہو، ہم بہت پہلے سے، سرکار آپ بہت پہلے سے رہے ہوں گے، کل آپ کو بھی نہیں پتا، کل آپ کی اولاد کہاں چلی جاتی، آپ سے مراد وہ لوگ جو حرکت کرتے ہیں، آپ کی اولاد کس کے پاس چلی جاتی ہے آپ کو پتہ نہیں، کسی کا مذاق نہیں ہو رہا ہے۔ یہ تعلیمات ہے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں میں رکوں گا، اجازت دیں، صلوات بھیجیے محمد والے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ قرآن میں موجود ہے، اکثر لوگوں نے سنا ہے، اور جس نے قرآن پڑھا ہے اس سب نے تو سنا ہی ہے۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ خاموش رہیے گا، صبر کیجیے گا، سوال نہیں پوچھے گا، کچھ معاملات میرے اور اللہ کے بیچ میں، اللہ کو پتہ ہے، انہوں نے آپ کو، میں بہت سادہ اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے آپ کو میرے پاس کیوں بھیجا ہے۔ یہاں پہ میں استاد ہوں، آپ ہوں گے بنی اسرائیل کے نبی، یہاں پہ آپ شاگرد ہیں۔ اللہ نے فیصلہ کیا، اللہ نے فیصلہ کیا۔ اصحاب کہف کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے؟ کچھ افراد ہیں اللہ کے چنے ہوئے، جنہوں نے اللہ کو چنا، اس لیے اللہ نے ان کو چنا۔ کبھی انشاءاللہ زندگی رہے گی تو بات ہوگی، ان افراد نے اللہ کو چنا، اس لیے اللہ نے ان کو منتخب کیا، چن لیا۔ اب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قوم کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہاں پہ غلاظت تھی، وہاں پہ جہل تھا، وہاں پہ اندھیرا تھا، وہاں پہ گمراہی تھی، اللہ کی طرف آئے تو اللہ کو چاہیے تھا کہ ان کی رہنمائی کے لیے کہ تمہیں جان بچانی ہے ہمارے ساتھ چلو، ایک فرشتہ بھیج دیتے۔ اللہ کو چاہیے تھا کہ ایک فرشتہ بھیج دیتا، یا انسان کی صورت میں فرشتہ آ جاتا، یا ملک کی صورت میں آ جاتا۔ ایک سرکار سر کتا آیا،
اور خود نے کہا ساتھ چلو. کوئی اور ہوتا ناراض ہو جاتا. ہم اپنی قوم سے لڑ کے آئے ہیں, ہم اپنا دین چھوڑ کے آئے ہیں, ہم اپنا گھر چھوڑ کے آئے ہیں, ایک فرشتہ ہی بھیجے تھے اللہ. لیکن سرکار جو مومن ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا آ کیا رہا ہے, وہ دیکھتا ہے آ کہاں سے رہا ہے. ایمان اللہ بھی تو امتحان لے گا کہ جو بھی تم دعویٰ کرتے ہو کہاں ہو. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں دیکھیں. اور اسی کے اندر ہی ہے جو لمزہ وہ لمزہ ہے. لمزہ سے مراد ہوتا ہے کہ جس کو کہتے ہیں اسکوابل کرنا یا بینٹر کرنا یا بڑبڑاتے رہنا. کسی کے منہ پہ بڑبڑانے کو لمزہ کہتے ہیں, کسی کی پیٹھ پیچھے بڑبڑانے کو ہمزہ کہتے ہیں. ویل لکل ہمزہ لمزہ, جو منہ پہ بڑبڑائے اس پہ بھی ویل لعنت, اور جو پیٹھ پیچھے بڑبڑائے. کون لوگ تھے یہ وہ لیتے رسول اللہ جن کو آپ صدقہ دیتے ہیں. مدینے میں رسول اللہ یہودیوں کا صدقہ نہیں دیتے تھے. یہودیوں کی فائنینشیل اسٹینڈنگ پوزیشن بہت اسٹرانگ تھی. تاریخ پڑھیے گا جا کے. مدینے میں کرسچنز اور یہودیوں کی فائنینشیل اسٹرانگ بہت زیادہ تھی. پہلے سے رہتے تھے, زمینیں تھیں ان کی, رسول نے وہ ڈسٹرب نہیں کیا. یہ بیچارے مسکین مسلمان تھے, یہ صدقہ لیتے تھے. آ کے مسلمان آ کے صدقہ لیتے تھے. اس میں لمزہ تھا. ایک کو رسول نے ایک اماؤنٹ دی, دوسرے کو ایک اماؤنٹ دی. جس کو کم لگا وہ بڑھاتا ہوا جاتا تھا. رسول ایک شخص کو پیسے دے رہے ہیں, رسول ایک شخص کو صدقہ دے رہے ہیں, اس کو کم لگا, اب وہ ناراض ہے اور بڑبڑاتا ہوا جا رہا ہے رسول کی محفل کے باہر. یہ اصحاب کی بات ہوتی ہے سرکار, جن کو آپ سب ایک جیسا کہتے ہیں. قرآن ان کی بات بتا رہا ہے. جن کو سب آپ ایک جیسا کہتے ہیں, قرآن ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, جو آپ کے پیچھے بڑبڑاتے ہیں ان پر لعنت ہو, جو آپ کے منہ پہ آ کے بڑبڑاتے ہیں ان پر لعنت ہو. کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کفار کی بات ہو رہی ہے. یہ جو صدقہ کھانے والے, بیوی زہرا کے ٹکڑوں میں پلنے والے مسلمان تھے نا, یہ جن کو آپ برابر کہتے ہیں, یہ ایک دوسرے کے برابر نہیں تھی. علی کے برابر کیا ہوں گے؟ کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور جب اللہ نے کہا کہ نجوہ کرنا چاہ رہے ہو رسول سے, صبح سے شام بیٹھے نا رسول اللہ کے پاس, نہ خود کوئی کام کرنے والے, نہ رسول اللہ کوئی کام کرنے دے رہے. یہ مسلمانوں کی حالت ہے, صبح سے شام بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو آ رہے, اب محبت میں رسالت ماں کی شخص آتا ہے, کچھ اپنے ساتھ لے کے آتے ہوئے یہ دیا, اب سب بیٹھے ہیں رسول رسالت ماں کو دستا تھا. اللہ نہیں کہتے کیوں بیٹھے ہیں لوگ یہاں پہ, ان کو کام نہیں لوگوں کو, ان کو بھیجو کام پہ. بیٹھے ہوئے وہ تو ہیں بیکار, رسالت ماں کو بھی بیکار سمجھا ہوا ہے. اللہ نے آیت نازل کی, اب جو رسول اللہ کے پاس بیٹھے گا وہ صدقہ دے گا. پیمنٹ ہوگی تو آپ کو ٹائم ملے گا کنسلٹنسی کا, کاؤنسلنگ کا. تاریخ اٹھا کے بتائیے علی کے علاوہ کوئی آیا؟ سبحان اللہ. دینا مشکل تھا نا ان لوگوں کے لیے, ان کے لیے دینا مشکل تھا, صرف لینا چاہ رہے تھے. کبھی کپڑے لیے, کبھی نوالی لیے, کبھی حکومت لے لی. ان کا ہے مائنڈ سیٹ اس طرح سے. اور علی ذات لینے والی, کبھی پیسے دیے, کبھی اولاد دی, کبھی جان. سوال بھیجنا اس لیول پہ آگے علی نبی تعالیٰ سے مقابلہ کرو گے. ہر لیول پہ ذلیل ہو گئے, سوشل لیول پہ پھر ذلیل ہو گئے, علم لیول پہ پھر ذلیل ہو گئے. کہاں کہاں نسبت رسول, قرابت رسول. یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم علی والے ہیں تو اس لیے ساری باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ علی کی باتیں ہیں اس لیے ہم علی والے ہیں. کیونکہ علی ایسا ہے, کیونکہ مولا کائنات ایسے ہیں اس لیے ہم علی والے ہیں. کیونکہ یہ خصلتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں, کیونکہ یہ خصال ان کے اندر پائی جاتی ہیں, کیونکہ یہ کیریکٹرسٹکس ان کے اندر پائی جاتی ہیں. ہمیں اللہ کا مظہر کہیں نظر نہیں آتا, لیکن اللہ کا کرم دیکھنا تو علی کے اندر نظر آتا ہے. اگر کوئی متقی دیکھنا جو واقعی اللہ کی عبادت کرتا تو علی کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. آپ دکھائیں تاریخ کے اندر, ہم اس کی جان پڑتال کریں گے. حضرت خضر حضرت موسیٰ کی بات ہو رہی تھی. ایک مقام ایسا آیا کہ حضرت موسیٰ سے کہا گیا لن تستطیع معی صبر, کہ دیکھو نئے پاک میں میاں تم سے نہ ہو پائے گا. تم سے 2-3 دفعہ کہا کہ تم صبر کر لو, تم سے یہ ہو نہیں رہا کام. تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں پہلا کیوں کیا کام, بچے کو کیوں مارا, کشتی میں سوراخ کیوں گیا, دیوار کیوں گیا. اب میں تمہیں بتا دیتا ہوں, لیکن اب تمہیں بتا دیا تم چلے آؤ, کیونکہ ان سے تحمل نہیں ہوا. دیکھیے علم کا تعلق تحمل سے بہت زیادہ ہے. علم کا تعلق تحمل سے بہت زیادہ ہے. اور ساکت رہنا, یہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا
تو اس پہ سلسلہ وار کبھی گفتگو ہوگی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے حوالے سے، اور آداب کیا تھے تعلم کے، اس کے اندر تعلیم و تعلم ماشاءاللہ، کہ اسرار کو ذہن میں رکھنا، مطلب دہن کے اندر رکھنا، سینے کے اندر، سینے کو خزانہ بنانا اسرار کا. اس کے اندر ہے کہ مومنوں کی غیبت نہیں کرو، مومنوں کے لیے تجسس نہیں کرو، مت کھلے دو کہ ان کے معاملات کیسے ہیں. واہ واہ واہ. مجھے ایک بات پتہ چلی کسی مومن کے حوالے سے، 10 لوگوں کو یہ کہہ کے بتا دی کہ کسی کو مت بتانا. مجھے ایک بات پتہ چلی کسی کے بارے میں نے 10 لوگوں کو یہ کہہ کے بتا دی کہ کسی کو مت بتانا، اور پھر میں اپنے استاد سے آگے کہوں کہ سرکار کوئی ایسا ذکر ہو کہ میں امام زمانہ کو دیکھ سکوں. تم جب لوگوں کا راز نہیں رکھ سکتے تو اللہ اپنا راز تمہیں بتائے گا. حجت ابن الحسن قائم علی محمد عجل اللہ تعالی یہ اللہ کا راز ہے، یہ اللہ کے راز نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں امام سے ملاقات کیسے ہوگی، سرکار یہ جو تم صبح سے شام تک غیبت کرتے آ رہے ہو، 6 گھنٹے تم نے گوسپ کیا ہے، وہ فلاں مومن ایسا ہے، فلاں مومن ایسا ہے، اور مجھ سے کہہ رہے ہیں مولا سے ملاقات کیسے ہوگی. حضور مجھے تو لگتا ہے جتنا میں نے سنا ہے میری بھی ملاقات نہ ہو. اتنا آپ نے مجھے بتا دیا کسی کے بارے میں، ہو سکتا ہے اللہ مجھے بھی محروم کر دے، کیونکہ میں تو شاید ایکٹیو پارٹیسپینٹ نہیں تھا، لیکن میں پارٹیسپینٹ بن چکا. غیبت کا تو یہ حکم ہے، غیبت کا حکم یہ ہے، نہ سنانا جائز ہے نہ سننا جائز ہے. آپ نے کسی مومن کے بارے میں بات کی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مطلب کیا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ جو تمہارا مردہ بھائی ہے تم اس کا گوشت کھا رہے ہو. صرف تصور میں لے گئے ہیں. لیٹسٹ ڈیتھ کوئی آپ کی نظر میں ہو، کوئی شخص آپ کے جانے والی دنیا سے چلا گیا ہو، اس کا جنازہ آپ کے سامنے ہو، سب غسل دے رہے ہو، آپ بوٹی نوچ رہے ہو، اس کی دانتوں سے بوٹی چبی. تصور کریں آپ اس کو، دانتوں سے آپ اس کی بوٹی چبا رہے ہیں. کیوں؟ وہ مردہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. اور پھر کہتے ہیں کہ مولا کچھ ایسا بتا دیں کہ مولا کی زیارت ہو. لوگوں میں تو راز رکھو، چھوٹے چھوٹے راز دل میں رکھو پہلے، پھر اللہ سے کہو کہ اپنا راز مجھے دکھائے. تو جب یہ واقعہ ہوا حضرت موسیٰ خضر کا، قرآن کی آیت تھی، تو جابر جعفی امام صادق علیہ السلام کی صحابی کہتے ہیں کہ مولا ان کے آپس میں بات کیا ہوئی. اچھا جو صحابی ہوتے ہیں امام کا وہ بھی ایک خاص معرفت کے لیول پر ان کا یہ جو قرآن کے اندر یہ تو آن دا ریکارڈ ہے. آف دا ریکارڈ جو بات ہوتی ہے وہ آپ ہمیں بتائیے، کیونکہ قرآن کے اندر وہ تو ہدایت عموم ہے، لیکن اب جب آپ کے ساتھ بیٹھیں تو آف دا ریکارڈ بتائیں. کوئی اور استاد ہوتا کہتے ہیں ہم نے تو کتاب میں نہیں پڑھا، ہمارے استاد نے بتایا. امام نے کہا میں بتاتا ہوں. اس لیے بھی پوچھا تھا کہ آپ تھے، آپ کو پتہ کیسے چلا؟ وہ بھی تو امام کی معرفت رکھتے ہیں. امام کہتے ہیں جو موسیٰ اور خضر کی بات ہوئی ہے میں تمہیں بتا دوں جو قرآن میں لکھی. واہ 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 واہ. اگر ابو طالب کی اولاد نہیں بتائے گی تو کون بتائے گا؟ بے شک. غیب کا علم وہ نہیں دیں گے، اگر ملکوت سے وہ متصل نہیں تو کون متصل ہے؟ تو نے کہا 3 باتیں ہوئی موسیٰ اور خضر کی. جب پارٹ ہوا ان کا الگ راستہ ہمارا الگ راستہ، 3 اس نے نصیحتیں کی تھیں حضرت خضر حضرت موسیٰ کو. کہا کہ دیکھو موسیٰ ایسا دروازہ کھولنا نہیں کہ جس کو تمہیں بند کرنا نہ آتا، اور ایسا دروازہ بند نہ کرنا کہ جو اس کو بعد میں کھولنے کی گنجائش نہ ہو. 2 باتیں. تیسری بات یہ تھی کہ کسی کو کسی عیب کی وجہ سے اس کو شرم مت دلانا، اس کا مسخرہ مت کرنا. کسی کے اندر کوئی عیب موجود ہو، کوئی شخص گنہگار ہو، آپ اس کی گناہ سے واقف. فاسق اور فاجر جو گناہ گار بھی ہے اور اس کو حیا بھی نہیں ہے وہ ایک معاملہ ہے، وہ تو فاسق ہے، اس کی غیبت جائز ہے. جو شخص فاسق ہے، ایک آدمی ہے کسی گناہ میں مبتلا ہے اور اس کو شرم بھی نہیں ہے، حیا بھی نہیں ہے، ڈرتا بھی نہیں ہے، تو اس کی اعلانیہ تو اس کی غیبت جائز ہے. تو غیبت کیا ہے؟ تو سامنے یہاں کر رہا ہے، کل کر رہا ہے، آج آپ سامنے کرے گا. لیکن اس شخص سے آپ نے مومن کو کسی ویک مومنٹ میں دیکھ لیا، کسی مومن کو حضرت خضر نے کہا کہ دیکھو یہ کسی سے بیان مت کرنا. امام باقر فرماتے ہیں کہ 2 شخص کسی مومن کا کسی گناہ کی وجہ سے مذاق اڑائے،
اس کو موت نہیں آتی جب تک وہ اسی گناہ میں مبتلا خود نہیں ہوتا. یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہی، استاد اخلاق نہیں کہہ رہے، یہ کارما کا پرنسپل نہیں ہے کہ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں. امام میں معصوم کا قول ہے جو لسان پڑھی ہے، لسان حق جو لوگ محفوظ پڑھ کے سنا رہی، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مرے گا نہیں، اس کو موت نہیں آئے گی جب تک یہ خود اس گناہ میں مبتلا نہیں. کسی مومن کو آپ نے کسی ویک مومنٹ میں دیکھی ہو سکتی ہو؟ بھائی اللہ نے کہا 14 معصوم ہیں، اس میں نہ 15 ہوں گے نہ 13 ہوں گے، باقی تو سب غیر معصوم بیٹھے نا، ہم اور آپ سب ملا کے. دعا قبول میں کس چیز کی معافی مانگتے ہیں؟ جب سب اتنے پرفیکٹ اور معصوم ہیں تو کیا دعا قبول میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ یا میری ہوا شہوت مجھ پہ غالب ہو جاتی ہے، یا میری کمزوری ہوتی ہے، یا میری ول پاور کمزور ہے، بہرحال جو بھی ہے میں تمہارا بندہ ہوں، میں کمزور ہوں، یہاں بیٹھا ہوں، مجھے معاف کر دیں. تو جب وہ معاف کرنے کو تیار ہے تو ہمارا آپ کی ہمت کیسے ہوتی ہے کسی کو تانا دیں فرانگ وہاں پہ بیٹھے ہیں مذاق کریں؟ ارے یہ تو آج ماتم میں آ رہی، کل تو یہ وہاں بیٹھا کرتے تھے، کل یہ وہاں بیٹھا تھا، پرسوں اسی قبر ہو سکتا ہے مولا کے حرم میں ہو. یہ ہے تاریخ کے اندر موجود ہے، ایسے افراد ہیں گنہگار جن کی قبور جو ہے ائمہ کے حرم میں موجود ہے، انہوں نے توبہ کی تھی. کل کہیں اور بیٹھا تھا، آج مسجد میں بیٹھے، آپ کو تانا دے رہے ہیں، ارے ان کی کیا بات کریں، تو کل کہیں اور بیٹھے تھے. نہ اس کے آئندہ کا آپ کو پتہ، نہ اپنے آئندہ کا. نہیں مرتا وہ شخص جو لوگوں کی گناہوں کا مذاق اڑاتا ہے مگر یہ کہ خود اس گناہ میں مبتلا. اور آخری بات یہ کہ وقت جو ہے وہ گزر گیا، کچھ آپ لوگ بھی دیر سے آئے، کچھ میں بھی دیر سے آیا، تو بہرحال جتنا رزق تھا اتنا ہی پھر آج نصیب تھا، آپ کے حق میں میرے حق میں. اور واقعی رزق ہے، صرف آپ کے لیے نہیں میرے لیے رزق ہے، کیونکہ جہاں آپ سنتے ہیں آپ کے لیے اضافہ ہوتا ہے، مجھے پڑھنا پڑتا ہے میرے لیے اضافہ ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کو شکریہ. بہرحال اس طرح بجلی محمد آخری بات، من کشف عورات الناس. ایک ہے فعل عربی میں صیغہ، ایک ہے فعل یا تفعل. فعل مطلب کرنا اور تفعل مطلب ہو جانا. امام فرماتے ہیں من کشف عورات الناس، کہ جس کو یہ تجسس ہے، ایک گوسپ کا شوق ہے، کہ جس نے لوگوں کے عیبوں کو کشف کرنے کی کوشش کی، یا کسی نے لوگوں کے عیب، کسی کے شخص کے عیب کو کشف کیا، کھول کے دکھا دیا، سامنے رکھ دیا، فلاں شخص تو ایسا، اس کا عیب کشف کر دیا. تکشف عیوبہ، کہتے ہیں کہ اب ضرورت نہیں کوئی آگے اس کے عیب کو کشف کرے، کہ اللہ نے سسٹم اس میں ڈیزائن کیا، آپ نے کسی کے عیب کو کشف کیا، آپ کا عیب خود بخود کشف ہو جائے. آپ چھپاتے پھر اپنے آپ کو، آپ ہزار مطلب بات کریں، اللہ نے سسٹم اس طرح رکھا ہے. تم اس کے پیچھے گئے، اس مومن کے پیچھے گئے، اس نے جو اپنے گھر میں اپنی پرائیویسی میں کام کیا تھا، تم نے اس کو لوگوں کو بیان کیا. اب اللہ کا جسٹس سسٹم کا تقاضا یہ ہے کہ تم یہی عمل دیکھو کہ تمہارے عیوب لوگوں کے سامنے کیسا ہے. مومن کی جو وقت ہے، جو اس کی اہمیت ہے، جو اس کا مقام ہے عند اللہ، جو اہل بیت، کیونکہ دیکھیں یہ وہ نہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے آبا و اجداد نے قربانی دے کر کے علی کو اس کے دل میں اتارا ہے. سمجھ رہے ہیں عزیزان محترم، جو آپ کے میرے دل میں محبت ہے، حب محمد والے محمد ہے، یہ آپ کے اجداد، آبا و اجداد نے محنت کی. سرکار قتل سے یہ لوگ بھاگے ہیں، پریشانی سے یہ بھاگے ہیں، علم کو انہوں نے محفوظ کیا ہے. کون سا ایسا خطہ ہے، کون ایسا ہے کہہ سکتا ہے جو اس وقت یہاں شیعہ موجود ہے کہ جو نسل اندر نسل شیعہ ہو، کہہ سکتے نہیں ہمارے تو کوئی پریشانی تھی، جیسے جنت سے آئے تھے بالکل ویسے ہی ہم لوگ. ہر شخص کے بزرگوں نے پریشانیوں اور زحمات کو برداشت کیا ہے، تب یہ تربیت آتی ہوئی ہے. اور پھر آج کل کا بچہ کہتے ہیں کہ علماء نے تو کی، علماء بر صغیر نے خاص طور ایران میں بڑی محنت ہوئی. میں I'm not comparing anything، کیونکہ کہتے ہیں ایران میں بڑی محنت ہوئی، عراق میں بڑی محنت ہوئی، پاکستان ہندوستان میں مولاناؤں نے اتنی محنت نہیں کی. سرکار 1500 مولوی جمع ہو جائیں آج پاکستان کے، جو 100 سال پہلے کے علامہ جی نے کتابیں لکھی ہیں، برابر نہیں کر سکتے. جو علم زجنا عقیدہ تک پہنچائی، کس نے پہنچایا ہے؟ جو گاؤں میں دیہاتوں میں علماء نکلا کرتے تھے، رات میں کہتے ہیں کہ ہمارے، یہ بہت سادہ کہتے ہیں، ہمارے دادا تو گھر سے نکلتے تھے، 4 گن پڑھتے تھے، پورے گاؤں کو حصار میں لیتے تھے. حضور یہ بہت بڑی بات ہے، آپ نے بہت سادگی سے کہہ دی کہ جو آپ کے گھر کے بزرگ یہ کام کیا کرتے تھے، باتیں قدر جانے، وہی کام نہ کرتے آپ لوگ یہاں نہ بیٹھے ہوتے.
دهر لله الاختصار وبها وبعدها وبنيها بحق محمد وانت المحمود بحق علي وانت العلى بحق فاعل وانت فاطر السماوات والارض بحق اسلام بالمحسن بحق حسين وانت قديم الاحسان بحق كلمة الطاهرين من ذرية الحسين عليه الصلاة والسلام. باقی پروردگار ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمیں توفیقات میں اضافہ فرما، قائد آل محمد کو متعارف فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور سارا عوام شامل فرما. ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں جملہ